أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وسلم سورہ الاعراف رکوع نمبر 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزل اللہ علیکم لباسا اے بنی آدم تحقیق ہم نے نازل کیا تم پہ لباس جو واری سواعاتکم وریشا ڈھانکتا ہے تمہاری شرم گاہیں اور آرائش ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر اور لباس تقوی یہ بہتر ہے ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کرے۔ تو پہلا انڈر لائن لفظ ریشہ، سجاوٹ، ایڈورنمنٹ۔ لباس التقوی برے کاموں سے اپنے ہاتھ کھینچ لینے کی پختہ عادت، کلاک آف مائنڈ فلنس۔ ہم سب بنی آدم ہیں اور اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام ضروریات کے لیے وسائل زندگی مہیا کر رکھے ہیں اور ان میں سے ایک اہم ضرورت لباس ہے تاکہ جسم کے قابل شرم حصوں یعنی مقامات سطر کو ڈھانکا جائے۔ نمبر 2، موسم کی مناسبت سے جسم کے باقی حصوں کی حفاظت کی جائے۔ اور تیسرا، یہ لباس ضرورت بھی ہے اور ایک حد تک آرائش بھی۔ اور جب یہ سارے کام احکامات خداوندی کے تحت رہ کے کیے جاتے ہیں تو خیر اور بھلائی کا سبب ہے۔ جسمانی لباس ایک ظاہری چیز ہے اور انسان کی اصل اس کی باطنی ذات ہے، اور باطن کا لباس تقوی ہے۔ اور تقوی سے مراد اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی سے اپنا ہاتھ کھینچ لینے کے ہے۔ تقوی بذات خود کوئی عمل نہیں ہے بلکہ اپنی جسمانی اور نفسانی خواہشات پہ قابو پائے رکھنے کا حاصل ہے۔ عام طور پہ جسمانی لباس انسان کی مالی حیثیت اور اس کے پاس وسائل کے لحاظ سے ہوتا ہے، لیکن لباس تقوی کے لیے کسی طرح کے مادی وسائل کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس کے حصول کے لیے ہر کوئی اپنی بساط بھر کوشش کر سکتا ہے اور اس کے ثمرات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کوشش میں اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 194 میں ارشاد ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہیں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم نہ تمہیں فتنے میں ڈال دے شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے نکلوا دیا تمہارے ماں باپ کو جنت سے۔ یعنی عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اتروا دیا ان دونوں سے ان کا لباس تاکہ دکھائے انہیں ان کی شرمگاہیں۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں اور اس کا قبیلہ وہاں سے نہیں تم دیکھتے ان کو۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے کر دیا شیاطین کو دوست ان کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے۔ پہلا انڈر لائن لفظ یفتننکم، تمہیں کسی آزمائش میں ڈال دے، پٹ یو ٹو ٹرائل۔ جانزیو چھین لیا، سٹرپٹ۔ قبیلہ اس کی طرز، اس کی سمت اور جوہت والے، اس ٹرائب۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اس نے دھوکہ دہی سے ہمارے ماں باپ کو ورگلایا اور وہ رب کی نافرمانی کے مرتکب ہو گئے، نتیجتاً جنت سے نکال دیا گیا۔ اسی طرح وہ ہمارا بھی دشمن ہے، نت نئی چالوں کے ساتھ ہمیں رب کریم کے بارے میں ورگلاتا رہتا ہے۔ اس کی چالوں سے صرف اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہی محفوظ رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے نافرمان شیطان کے بندے بن جاتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 65 میں ارشاد ہے بے شک میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہیں اور تمہارا رب کافی ہے کارسازی کو۔ شیطان کے دوست وہ لوگ ہیں جو احکامات خداوندی کی پیروی کی بجائے اپنی من مرضیاں کرتے ہیں،
اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور شیطان انہیں ان کے اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے کاموں کو بہت قابل فخر اور اچھا سمجھتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 63 میں ارشاد ہے، تحقیق ہم نے رسول بھیجے امتوں کی طرف آپ سے پہلے، تو مزین کر دکھائے انہیں شیطان نے ان کے اعمال، تو وہی آج ان کا دوست ہے اور ان کے لیے ایک المناک عذاب ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور جب کرتے ہیں کوئی فحاشی وہ کہتے ہیں ہم نے پایا اس پہ اپنے آبا کو اور اللہ تعالیٰ نے امر دیا ہمیں اسی کا۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہہ دیں بے شک اللہ تعالیٰ نہیں امر کرتا کسی فحاشی کا، کیا تم کہتے ہو اللہ کے بارے نہیں تمہیں جس کا علم۔ یہ شیطانی پیروکار جب کوئی بے حیائی کے کام کرتے ہیں تو اس کا یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو ایسے ہی کام کرتے پایا تھا اور انہیں اللہ نے اس کا امر دیا۔ یہ گمراہ لوگ اپنے کرتوت، اپنا کیا ہوا کام اللہ کے ذمہ لگاتے، خالق اور مالک کائنات کسی کو بھی بے حیائی کا امر نہیں دیتے، بلکہ یہ شیطان ہے جو لوگوں کے فحاشی کے کام بتلاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 267 میں ارشاد ہے، شیطان وعدہ دیتا ہے تمہیں فقر کا اور امر کرتا ہے تمہیں فحاشی کا، اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فحش کاموں کے قریب جانے سے بھی منع کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 151 میں ارشاد ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، مت قریب جاؤ فحاشی کے، خواہ ظاہری ہو یا باطنی۔ اور سورہ الاعراف آیت نمبر 33 میں ہر طرح کی فحاشی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور امر ربی بالقسط، کہہ دیں امر ربی انصاف کا ہے، واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین، اور قائم رکھو اپنا رخ ہر مسجد کے ہاں اور پکارو سے مخلص ہو کے اسی کے دین کے، کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں ابتداءً پیدا کیا اعادہ کیا جاتا ہے تمہارا۔ اقیمو، یہ رکھو، کیپ سیٹ، مسجد جہاں کسی کی برتری اور حاکمیت کو تسلیم کرنے کا اظہار کیا جائے، اور عرف عام میں مرکز توحید۔ تعودون، تم پھر سے پلٹائے جاتے ہو، یو آر ریٹریٹڈ۔ رب کریم کے احکامات بنی آدم کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث ہے، ان کا ہر امر انصاف پہ مبنی ہے، اور اس خیر خائی اور بھلائی سے مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو رب کریم کے حضور سجدہ ریز کر دیں، یعنی ان کے تمام احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور زندگی کے ہر معاملے میں ان کی خوشنودی کو پیش نظر رکھیں، اپنے تمام حاجات اور اپنی تمام ضروریات کا محور انہی کو بنائیں۔ کسی بھی چیز کی طرف توجہ جانے سے پہلے ہماری توجہ خالق اور مالک کائنات کی طرف جائے جس نے اس چیز کو بنایا ہے، اور چیزوں کے ساتھ ہمارا تعلق کہ اعراف اللہ ہو جائے۔ سورہ غافر میں ہے، تو پکارو اللہ تعالیٰ کو مخلص ہو کے اسی کے دین کے، اگرچہ کراہت ہو کافروں کو۔ رب تو وہ ہے جس نے ہمیں خلق فرمایا ہے، اور جس طرح ابتداء خلق فرمایا بالکل اسی طرح اس کا اعادہ فرماتا ہے، اور یہ کام انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق صرف وہی کر سکتا ہے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فریق کو ہدایت فرمائے اور ایک فریق پہ ثابت ہو چکی ہے گمراہی۔ ان متخذ الشیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک انہوں نے بنائے رکھا شیطانوں کو اپنا دوست چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور حساب لگائے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ بنی آدم میں دو بڑے گروہ ہیں، ایک فریق ہدایت یافتہ لوگوں کا ہے جبکہ دوسرا ضالین کا ہے۔ یہ لوگ اصل راہ سے دور مارے مارے پھر رہے ہیں، اور ان کی اس حالت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن چھوڑ کے شیطان کا دامن تھام رکھا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 8 میں ان بھٹکے ہوئے لوگوں کے بارے میں ارشاد ہے، تو کیا جس کے لیے مزین ہے اس کے برے اعمال، تو وہ دیکھتا ہے ان کو اچھا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھٹکنے دیتا ہے جو کوئی چاہتا ہے اور ہدایت فرماتا ہے جو کوئی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں زندگی گزارنا اور شیطانی ترغیبات کے تحت زندگی گزارنا دونوں بالکل مختلف طرزیں ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کرنا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کا نام ہی شیطنت ہے، اور ایسا کرنے والوں کو اپنے اعمال بہت بھلے دکھائی دیتے ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، تو کیا جو کوئی اپنے رب کی دلیل روشن پہ ہے ان کی طرح ہے؟ مزین ہیں جن کو اپنے اعمال اور اتباع کرتے ہیں اپنی خواہشات کی۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اختیار کرو اپنی زینت ہر مسجد کے ہاں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک وہ نہیں محبت رکھتا اسراف کرنے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے زینت کو حرام نہیں قرار دیا بلکہ اسراف کو ناپسند کیا ہے۔ اسراف ضرورت سے زیادہ اور بے جا خرچ کرنے کا نام ہے، چاہے یہ اسراف مال و دولت میں ہو یا بود و باش میں، بات چیت میں ہو یا اخلاق میں، ہر طرح کا اسراف ناپسند فرمایا گیا۔ اصل ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل کو اسی کی مقرر کردہ حدود کے مطابق استعمال کریں، اپنے اوپر بھی خرچ کریں اور ضرورت مندوں پہ بھی۔ مصرفین کا تعلق اس بھٹکے ہوئے گروہ سے ہے جن کو اپنے اعمال بہت خوشنما دکھائی دیتے ہیں اور ہم بری طرح شیطان میں جکڑے ہوئے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، اور جب آ لیتے انسان کو کوئی تکلیف تو پکارتے ہمیں پہلو کے بل لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے، اور جب ہم ہٹا دیتے ہیں اس سے تکلیف اس کی، چل دیتا ہے گویا نہ پکارتا اس نے ہمیں اپنی تکلیف میں جو پہنچی اسے۔ اس طرح مسین ہے اسراف کرنے والوں کو جو اعمال وہ کر رہے ہیں۔ ایک مختصر خلاصہ، جسمانی لباس ایک ظاہری چیز ہے، انسان کا اصل اس کا باطن ہے، اور باطن کا لباس تقوی ہے۔ تقوی سے مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی سے اپنا ہاتھ کھینچ لینا ہے۔ تقوی بذات خود کوئی عمل نہیں بلکہ جسمانی اور نفسانی خواہشات پہ قابو پائے رکھنے کا حاصل ہے۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، یہ بے حیائی کا امر دیتا ہے اور نت نئی چالوں کے ساتھ ہمیں رب کریم کے بارے میں ورگلاتا رہتا ہے۔ اس کی چالوں سے صرف اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہی محفوظ رہتے ہیں۔ رب کریم کے احکامات تمام بنی آدم کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث ہے۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی خوشنودی کو پیش نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔